بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ رجیم اس حکومت کے ساتھ کام کرنا صرف اور صرف بدنامی کا سودا ہے اور لوگوں کی بددعائیں ہی لینی ہیں۔ خبر یہ آئی ہے جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کا اعلیٰ سرکاری عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ۔ بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی نے یہ بات کہی ہے اور عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو عہدہ چھوڑ کر جانا بھی چاہتے ہیں، کئی کسی نہ کسی حوالے سے مجبور ہوں گے اور کیا کام کریں کیا کریں۔ بہرحال مجبور اس وقت میاں نواز شریف بھی بڑے نظر آ رہے ہیں اور مجبور ان کے اپنے رہنما بھی ہیں۔ حتیٰ کہ خرم دستگیر سابق وزیر کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ پارٹی کا رابطہ نہیں ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں یہ تو ساری حکومت نواز شریف چلا رہے ہیں۔ سنیے ذرا۔ بس چاروں صوبائی حکومتیں بھی لوگ ہیں۔ آپ نے یہ بات کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف آگے بڑے اعتماد ہو سکتی ہے، اچھا زئی صاحب نے کہا ان کے اوپر اعتماد کیا، تو کیا پھر آپ کی قیادت تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کری؟ میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ مطلب وہ رخصت پہ ہے، ریٹائر ہو گئے، اس ایشو کے اوپر وہ بنا سکتی ہے اگر نیریٹو کیوں نہیں بنا رہا؟ ان سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا لیا ڈیل کر کے، بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا، بس یہ وہ چاہتے تھے۔ فارم 47 کے ذریعے یہ کچھ ہو سکتا تھا، لوگوں نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن اب کہہ رہے ہیں رابطہ ہی فارغ ہے۔ تجربہ کار کوئی شخص نہیں ہے، وہ اس وقت کی وزیر اعظم ہے جب پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی کے خلاف جنگ سے ضرب عزم تھے، اور اس کا ظاہر ہے کہ ایک دن ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے جب وہ ضرب عزم سے 2016 کے آخر میں پھر عبدالفساد میں شفٹ ہوا، تب بھی وہ وہاں موجود تھے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ہم یہاں کہہ سکیں گے وہ کب اس پر بات کریں گے، لیکن پارٹی کی ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ وہ کب بات کریں گے یا کریں گے۔ میاں صاحب جناب بس فل انجوائے موڈ میں ہیں، ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں، فلاں نہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی وہ بیمار ہیں، کہتے ہیں نہیں بیمار نہیں، ملاقاتیں کریں سب کریں۔ میاں صاحب آپ آئیں کیا؟ کس منہ سے آئیں کسی کام میں؟ حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے کہ ہم یہاں کہہ سکیں گے وہ کب اس پر بات کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پارٹی کے ساتھ ان کی وہ کمیونیکیشن نہیں ہے کہ وہ کب بات کریں گے۔ یہ حال ہے جی۔ باقی کمیونیکیشن کا مسئلہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی رہا، اس پر قمر زمان کائرہ صاحب سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں صدر آصف زرداری انگلش میں زیادہ فلوئنٹ ہیں، ان کے لیے اردو پڑھنا مشکل ہے، اور رہی بات بے ربط تقریر کی تو اس کی وجہ عمر کا تقاضا، طبیعت کی ناسازی اور ریاست نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے کچھ اثرات تو تقریر میں آتے ہیں۔ قمر زمان کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں ریاست نے ان کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا جس کی وجہ سے ان کے یہ اثرات آ گئے ہیں، پھر یہ کہ ان کے لیے اردو پڑھنا مشکل ہے، اور پھر انہوں نے سوشل میڈیا پر کو بڑا برا بلا کہا کہ جی وہ کس طرح سے یہ ساری بات کرتے ہیں۔ اس وقت جناب یہ بہت وائرل ہو رہا ہے کہ عمران خان نے ایک تقریر کی تھی پہلے، اور اس میں بھی 25 مارچ کا ذکر کیا تھا 1992 کے ورلڈ کپ کا، اور آج بھی وہ ریلیونٹ نظر آ رہی ہے وہ تقریر بھی اور ورلڈ کپ کی جیت بھی، اور تحریک انصاف والوں کے لیے کس طرح سے وہ تقریر اور یہ جیت حوصلے کا باعث ہے، کیونکہ 25 مارچ کی بات ہو رہی ہے، آج بھی 25 مارچ ہے، 33 سال مکمل ہو گئے ہیں پاکستان واحد ورلڈ کپ جیتا ون ڈے کا عمران خان کی قیادت میں۔ سنیے ایک تقریر میں انہوں نے کیا کہا تھا۔ آج اب 25 ہو چکی ہے، 25 مارچ کو پاکستان ورلڈ کپ جیتا تھا، میری جتنی ساری ٹیم تھی، اور وہ ابھی سارے لوگ کرکٹ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھیں، ساری ٹیم دل ہار چکی تھی، سب کا کہا تھا ہم اتنا برا ہمارا حالات رہیں گے، سب نے کہا کہ ہم جیت سکتے ہیں۔ ابھی بھی کسی ٹیم والوں سے پوچھ لیں، 92 ورلڈ کپ میں جتنی بھی ٹیم تھی آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، اب بھی وہ لوگ کمنٹری کرتے ہیں کرکٹ میں، آپ کو انوالو نظر آتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، کوئی ایک بھی نہیں تھا جو کہتا تھا کہ ہم کوئی ورلڈ کپ جیت سکتے ہیں۔ سب امید چھوڑ چکے تھے، سب نا امید تھے، کہتے تھے نہیں ہم یہ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے۔ ایک آدمی تھا جو کہتا تھا ابھی ہم جیتیں گے، اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان تھا میں، اور ابھی صرف ایک آدمی تھا جو کہتا تھا نہیں ہم جیتیں گے، اور وہ شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آخری گیند تک لڑنے والا کپتان تھا میں، آخری گیند تک لڑوں گا اپنے ملک کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے، خوف سے آزاد ہوں۔ کہہ رہے ہیں اب بھی میں آخری گیند تک لڑوں گا، اور یہ بات اب تو مخالفین بھی مانتے ہیں کہ عمران خان لڑ رہا ہے، آخری گیند تک لڑ رہا ہے، کمال لڑ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ سے لے کر پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، جتنی جماعتیں ہیں سب کہتے ہیں ہمارے اندازے غلط ثابت کر دیے اس نے۔ ٹھیک ہے کہ بڑا طاقت تگڑا تھا، ذہنی طور پہ اعصاب مضبوط تھے، لیکن اس طرح جیل کاٹے گا، ایسی جیل کاٹے گا، اتنا ظلم سہے گا اور اس طرح ڈٹ جائے گا، کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ تو یہ جناب مناظر بھی اب وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ قوالی نصرت علی خان مرحوم کی قوالی اللہ اللہ، اور اس پر پھر جیت کا جشن تھا 92 ورلڈ کپ کا، اور یہ کہتے ہیں اس وقت کی قوالی بہت زیادہ سنا کرتے تھے ہمارے پلیئرز۔
تو عمران خان اس وقت آپ کو پتہ انجرڈ تھے, انجیکشن کو لگتے تھے کندھے پر, اور پھر بھی یہ وہاں بالنگ بھی کروا رہے تھے, بیٹنگ بھی کر رہے تھے. اس حال میں جناب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اتنی تکلیف میں. شاید یہ کرکٹ کی تاریخ میں واحد اس طرح سے ہوگا ایونٹ کہ اتنی پیچھے سے ٹیم آئے, ورلڈ کپ بھی جیت جائے, کپتان بھی اس حال میں ہو اور پرفارم بھی کرے, اور پھر فائنل میں اوپر آ کر کھیلے. تو بڑی زبردست کی پرفارمنس رہی تھی. عام خبر ہے جی, عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کی درخواست پر سماعت عید کے بعد ملتوی. لیں جی, یعنی اب تو رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جس کو بٹھانا تھا بٹھا دیا گیا ہے, اور اب تمام کیسز وہ آزاد باضمیر آئین کو ماننے والے ججز سے لے لیے گئے ہیں. علیمہ خان نے قائم مقام چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر پر تحفظات کا اظہار کر دیا. عدالت نے وکیل سلمان صفدر کا 5 منٹ بھی انتظار نہیں کیا. ڈوگر صاحب شاید اسی کام کے لیے آئے ہیں. علیمہ خان کی ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. سلمان راجہ نے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے سامنے پیش ہو کر بتایا کہ سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ میں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر دیں, وہ پہنچ جاتے ہیں. قائم مقام چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ ممکن نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کیس کی سماعت عید کے بعد ملتوی کر دی گئی. یہ حال ہے. یہ ایسا بوگس کیس ہے کہ برطانوی عدالت نے یہ لکھ کر دیا ہے, اس کے کیس میں یہ موجود ہے کہ ملک ریاض کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا NCA کا, وہ ہوا اس بنیاد پر تھا کہ یہ جو رقم ہے, مشکوک جو رقم ہے, یہ ساری وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائے گا, کہیں اور نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہ آپ یہاں سے لے جائیں گے اور جناب پھر دوبارہ استعمال کر لیں. معاہدہ یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ میں جو آپ کو جرمانہ ہو چکا ہے وہاں پر جمع کروائیں گے. تو پاکستان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی, یا تو وہ اس کو لے لیتے یا پھر کہتے نہیں جی یہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے, بس ٹھیک ہے, اور ملک ریاض پھر کچھ اور کرتا, رقم کہیں اور لے جاتا, یا پاکستان وہاں ثابت کرتا کہ جی یہ پیسہ جو ہے یہاں سے رشوت کا ہے, جس طرح بھی ہے. وہ کیسے ثابت کرتے, کہاں کیس چلتا, پہلے بھی پاکستان کو اس طرح کیس جیت نہیں سکا وہاں پر. تو یہ اب وہاں پر عدالت لکھ چکی ہے کہ تھا ہی معاہدہ یہ کہ اس نے جمع ہی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کروانے تھے. تو اس سے عمران خان کا کیا لے دینا دینا. بہرحال کیس تو بنانے ہوتے ہیں, بن جاتے ہیں جی. چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ. ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر کو بذریعہ سیکرٹری وزارت اوورسیز پاکستانیز کو 1 ماہ کا نوٹس بھجوا دیا. بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی. یہ جناب حالات ہیں. اچھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس کا کیا کام ہے, کیا کرنا ہے, کس کو تعینات کرنا ہے, نہیں کرنا. ایک دن خبر آتی ہے کہ جی DGFI چینج کر دیا, پھر آیا DGFI کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 1 روز بعد ہی واپس کہ جی نوٹیفیکیشن ٹھیک نہیں تھا, فلاں کو اضافی چارج دے دیا ہے. کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. کچھ سمجھ نہیں ہے یہاں, یعنی کسی کو لگانا ہے, اس کے بعد کہیں سے شاید کال آ جائے, کچھ آ جائے, او نہیں واپس کر دیں, کچھ کر دیں. یہ حکومت نام کی چیز کوئی نہیں ہے. یہاں پر تابع داری ہے صرف, اور جو جتنا تابع دار ہے بس وہ اتنا عہدے دار ہے, اور بس اس طرح نظام چل رہا ہے آپ کے سامنے. علیمہ خان کا قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر تحفظات کا اظہار. یہاں چیف جسٹس بھی قائم مقام ہے. شاید یہ کہ جی جو کہا گیا وہ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, اور ورنہ قائم مقام ہی رکھیں گے. اور جب وہ اپنا ثابت کر دیں گے کہ ہاں جی جس کام کے لیے لایا گیا وہ کر رہے ہیں, پھر ان کو جناب مستقل کر دیں گے. باقی ججز جو مرضی کہتے رہے, آئین جو مرضی کہتا رہے, چھوڑو اس چیز کو. یہ جی افسوسناک خبر, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ وفات پا گئیں, اور اس پر تمام لوگ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. تمام حکومتی شخصیات نے اس پر افسوس کا اظہار کیا ہے. صدر آصف زرداری سے لے کے شہباز شریف وزیر اعظم تک, اور تمام کابینہ کے لوگ, تمام اعلیٰ حکومتی شخصیات نے آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.